اچھا، سیسا پلس کے ہمارے اگلے لیکچر کے اندر آج ہم ملیشیس ہوسٹ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ملیشیس نیٹ ورک ایکٹیویٹی دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ہینڈز آن لیب بھی تھی. میں اس لیکچر کے اندر آپ کو لائیو اپنے سسٹم کے اوپر دکھاتا رہوں گا کہ ہوسٹ ایکٹیویٹی کے اندر کون کون سی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. اس سے پہلے ایک لیب کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں کچھ ڈیٹیل میں دکھائی تھی، لیکن دوبارہ سے جیسے جیسے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس کی ویڈیوز یا اس سے ریلیٹڈ ہینڈز آن چیزیں ویڈیو میں دکھاتا رہوں گا. اب پہلے تو یہ ہے کہ ملیشیس ہوسٹ ایکٹیویٹی ہوتی کیا ہے. ملیشیس ہوسٹ ایکٹیویٹی کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی ایک ملیشیس کوئی بھی ایک ان نون وریسم ایکٹیویٹی ہمارے پی سی کے اوپر ہو رہی ہو، وہ ہمارا ہوسٹ کمپیوٹر ہے. تو اس کے اوپر کوئی بھی اس قسم کی کوئی آپریشن ہو رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ملیشیس ہوسٹ ایکٹیویٹی ہے. اب اس کے اندر آپ کے سی پی یو ریسورسز اسپائک کر سکتے ہیں کہ آل آف اے سڈن انکریز سی پی یو یوزیج کے اندر ہو جائے گا اور یہ سسٹین ہوگا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یا وداؤٹ اینی ریزن سی پی یو یوزیج بہت ہائی ہو جائے گا حالانکہ آپ کوئی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہیں. دوسری ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کرپٹو کرنسی مائننگ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک میل ویئر کنسیڈر ہوتا ہے اور سی پی یو مائننگ کے اندر وہ آپ کے پروسیسز کو کافی سلو کر دیتا ہے. آپ کی پی سی کی پاور کنزمپشن بھی بڑھتی ہے اور آپ کا ریسورسز بھی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. اب آج کل کے دور میں وہ ٹائم گیا جب آپ کرپٹو کرنسی کو مائن کرتے تھے اپنے پی سی کے اوپر تو اس سے آپ کچھ پیسے بناتے تھے. اب یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا پی سی بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کی ریسورسز بھی، آپ کی الیکٹریسٹی بھی، آپ کا جی پی یو بھی، یہ ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اس میں نہ پڑا جائے. اب اگر ہم پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سی پی یو یوٹیلائزیشن، اگر آپ ٹاسک بار کے اوپر جائیں گے، اپنے رائٹ کلک کریں گے اور ٹاسک بار مینیجر کے اوپر جا کے یہاں دیکھیں گے تو آپ کی یہاں پہ سی پی یو یوٹیلائزیشن آ رہی ہے جو کہ بڑی نارمل ہے. تو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یہ چیزیں اپنے پی سی کے اوپر نوٹ کرنی ہوتی ہیں کہ ایک جنرل ٹائمنگز کے اندر آپ کا پی سی کیسا پرفارم کر رہا ہے. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے پی سی میں کوئی پرابلم آئی ہے تو آپ جیسے کسی ہیلپ ڈیسک سپورٹ کے بندے کو بلائیں گے تو پہلا کوسچن آپ سے کرے گا کہ آپ نے اپنے پی سی کے اوپر کوئی چیز انسٹال کی تھی. اگر نہیں کی تھی تو پھر اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ آپ کا ایک دم سے اتنا اسپائک ہوا ہے. پھر آپ یہاں پہ پروسیسز پہ دیکھتے ہیں اور ہم یہاں پہ میموری، ڈسک اور نیٹ ورک اور سی پی یو یوٹیلائزیشن کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم اسے کلک کریں گے تو ہم اسے سارٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی میری اپلیکیشن اس وقت ہے جو سب سے زیادہ میرا نیٹ ورک میرے سی پی یو کو یوٹیلائز کر رہی ہے. اگر کوئی اپلیکیشن بہت زیادہ یوٹیلائز کر رہی ہے تو آپ اسے رائٹ کلک کر کے اینڈ ٹاسک بھی کر سکتے ہیں کہ میں اس چیز کے اندر اس چیز کو اپنے پی سی کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں رن ہونا چاہتا کیونکہ اس سے میری یوٹیلائزیشن بڑھ رہی ہے. تو یہ تھی ہماری سی پی یو ہائی یوٹیلائزیشن. اس کے بعد میموری کنزمپشن، اسی اسکرین کے اندر ہم نے دیکھا تھا ایکسیسو یوز آف میموری، ان ایکسپیکٹڈ میموری یوزیج ہو جائے گی آپ کے پی سی کے اوپر. اب اس سے آپ کی پرفارمنس ریڈیوس ہوگی. اب سسٹم اگر سلو ڈاؤن ہو جائے، اس کی میموری یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہو تو بعض اوقات اس کی ایک پرائم ریزن ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میل ویئر بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے اور اسے ریم چاہیے ہوتی ہے آپ کی، اور وہ آپ کے پی سی کو اتنا بیزی رکھتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اینٹی وائرس سافٹ ویئر آپ کے سسٹم کو اسکین کر کے اسے ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ اتنا بیزی ہو کہ اسے نہ کر سکے. ڈرائیو کیپیسٹی کنزمپشن کی بھی اسی ٹاسک مینیجر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ ہماری کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن زیادہ تر یہ تب ہوتا ہے جب ہمارا پی سی لو آن ریسورسز ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پی سی کے اوپر ریم کم ہو اور پروسیسز زیادہ ہوں تو آپ کے ہارڈ ڈرائیو کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اگر آپ پی سی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں انسٹیڈ آف چینجنگ دا سی پی یو، دا فرسٹ تھنگ یو کین ڈو از کہ آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو چینج کر کے ایس ایس ڈی پہ لے آئیں. اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو آپ این وی ایم ای کے اوپر چلے جائیں یا ایم ٹو ہارڈ ڈرائیو کے اوپر چلے جائیں جو کہ بہت تیز ہے آج کل. اس سے آپ کے پی سی کی پرفارمنس پہ بہت فرق پڑ جاتا ہے. اب سگنیفیکنٹ ریڈکشن ان اویلیبل اسپیس، اسے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کے پی سی کے اوپر کوئی ایسی چیز تو انسٹال نہیں ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی اور اب وہ وہاں پہ موجود ہے. اب جیسے کہ اگر میں یہاں پہ سی ڈرائیو کے اندر آؤں اپنے کمپیوٹر کے، اور یہاں پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک منٹ کہ میرے پاس کون کون سے یہاں پہ فولڈرز ہیں اور چیزیں ہیں، تو آپ کو یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے ود دا پیسج آف ٹائم کہ یہ چیز کوئی اگر ایک نئی یہاں پہ اپیئر ہوئی ہے جیسے اے ڈی بی تو یہ کیا ہے اور کیوں اپیئر ہوئی ہے. اب اس کی ریزن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیٹ سنیپ بھی نظر آ رہی ہے، ٹائم سٹیمپ کہ ایکچولی یہ فائل کب انسٹال ہوئی تھی. میں نے اپنے موبائل کے اوپر کسٹم روم کو ہی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے میں نے انسٹال کی، لیکن اس کی ڈیٹ اور چیزیں یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں.
تو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے پی سی کے اوپر کوئی چیز ایسی انسٹال ہوئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. اب اگر آپ کسی کارپوریٹ انوائرمنٹ کی بات کریں گے، یعنی ایک آفس انوائرمنٹ کے اوپر، تو اگر آپ ٹیم لیڈ ہیں یا آپ ہیلپ ڈیسک پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی سی ڈرائیو کس طرح کی یوزولی نظر آتی ہے. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی شک ہے تو آپ نیٹ ورک پہ جو اور پی سیز ہیں آپ اس کی بھی سی ڈرائیو کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں کریٹ ہوئی ہیں. اسی لیے ہم نیٹ ورک کے اوپر کبھی بھی یوزرز کو کوئی بھی چیز انسٹال کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کے اندر ڈسک اسپیس سڈنلی انکریز ہوگی، میل ویئر جنریٹ کرتا ہے بہت ساری لاگ فائلز جو کہ آپ کے سی ڈرائیو کو بھر دیں گی، اس وجہ سے ہوگا. کوئی ان آتھورائز سافٹ ویئر کو آپ نے اس کی انسٹالیشن کو دیکھنا ہوگا، جیسے کہ آپ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر کسی ایک انڈیویجول نے انسٹال کیا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے نہ کیا ہو یا ان کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات چینجز آتی ہیں. اب کوئی بھی نیا سافٹ ویئر جو ہے وہ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر آپ کے سسٹم کے اوپر شو کر سکتا ہے. اب آئی ٹی ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ریموٹ ٹول کے تھرو وہ ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر آپ کے کمپیوٹر کو انہیں فارمیٹ کر کے دوبارہ سے انسٹالیشنز وغیرہ کرنی ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی پروسیس ہو رہا ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. اب جیسے یہاں پہ ہم میلیشیس پروسیس کی بات کر رہے ہیں، اور اگر میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے پروسیسز کے اندر لے کے آؤں تو آپ کو جتنے یہ پروسیسز رن ہو رہے ہیں آپ کو ان سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری وہ اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ نے انسٹال کی ہیں اور آپ کے سسٹم کے اوپر اسی طرح چل رہی ہیں جیسے انہیں چلنا چاہیے. اب اگر کوئی ایک پروسیس یہاں پہ ایسا نظر آ رہا ہے جو کہ آپ نے انسٹال نہیں کیا لیکن وہ بہت زیادہ میموری یا آپ کے پی سی کی ریسورسز یوٹیلائز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک سسپیشس ایکٹیویٹی آپ کے پی سی کے اوپر ہو رہی ہے. بعض اوقات آپ آف آورز میں بھی اپنے سسٹم کے اوپر یہ چیزیں جا کے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی پرفارمنس جا رہی ہے، کیا آپ کا پی سی بہت زیادہ ریسورسز تو یوٹیلائز نہیں کر رہا. اسی طرح زیادہ تر آرگنائزیشنز کے اندر ہم پالیسیز ایسی لگاتے ہیں اپنے کمپیوٹرز کے اوپر جو کہ ہم ڈومین سے پش کرتے ہیں کہ اگر پی سی آئیڈل ہو فار مور دین 20 منٹس تو وہ ہائبرنیشن کے اندر چلا جاتا ہے یا سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے یا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایڈورسری ریموٹلی آپ کے پی سی کے اوپر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. اب ایگزامپل ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹر کے اندر اگر ہم نے کوئی ان نون ایکٹیو انکرپٹنگ فائل ایکٹیویٹی دیکھی ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی رینسم ویئر آ کے آپ کے پی سی کے اوپر انسٹال ہو گیا ہے. اب کوئی بھی ایسی ان آتھورائز چینجز جو آپ کے پی سی کے اوپر نظر آئیں جو آپ نے آتھورائز نہیں کی تھی، جیسے کہ کنفیگریشن میں چینجز آ گئیں، کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں اسکیجول ٹاسک لگ گیا آپ کے کمپیوٹر کے اوپر، یا کوئی بھی ایسی چیز آئی جس نے آپ کے اینٹی وائرس کو ڈسیبل کر دیا یا آپ کی فائر وال کو آف کر دیا، تو اسے ہم ان آتھورائز چینجز کہتے ہیں. ان آتھورائز پریولیجز ہوتی ہیں کہ آپ کو یوزرز کی پرمیشنز اور ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک پی سی کے اوپر کتنے اکاؤنٹ بنائے تھے. اب اگر یہاں پہ میں سسٹم کے اوپر آیا ہوں یہاں پہ اپنے، اور یہاں پہ میں اگر ایڈوانس سسٹم سیٹنگز کے اندر جاؤں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سیٹنگز کیا تھی اور کیا یہ وہ اسی طرح ہے کہ نہیں، ریموٹ کنیکشن آپ نے انیبل کیا تھا کہ نہیں، آپ کے کمپیوٹر کا نام کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوں جیسے آپ نے انیشلی اسے سیٹ کیا تھا. اسی طرح میں اپنے پی سی کے رائٹ کلک کر کے اس کے اوپر مینیج کے اوپر جاؤں تو یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ میرے کمپیوٹر کے اوپر میری پرفارمنس پی سی کی کیا جا رہی ہے، میری ڈسک مینجمنٹ کیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی اور اس طرح کے اکاؤنٹس تو شو نہیں ہوئے ہیں یا ڈرائیوز تو ایسی شو نہیں ہوئی ہیں جو کہ میں نے اسے ڈیفائن نہیں کی ہوئی تھی. آپ اپنی ساری ڈرائیوز دیکھیں گے، آپ ان کی پارٹیشنز دیکھیں گے کہ کوئی ہڈن پارٹیشن تو نہیں ہے آپ کے سسٹم کے اوپر. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پی سی کے اوپر جو اکاؤنٹ کریٹڈ ہیں، فار ایگزامپل ایڈمن کا، ایڈمنسٹریٹر کا، یا اگر کسی یوزر کا بھی اکاؤنٹ ہے تو سارے ان یوزرز کے پاس ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہے یا فل ایکسیس ہے. بعض اوقات کوئی لوگ آپ کے سسٹم کے اوپر ایکسیس لے کے اکاؤنٹ وہی رکھتے ہیں لیکن اس کی پریولیجز چینج کر دیتے ہیں. اب آپ کو وہ نظر آئے گا کہ یہ ایک نارمل اکاؤنٹ ہے لیکن اس کی پریولیجز ایڈمنسٹریٹر کی ہوں گی، تو اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی پریولیج ایسکیلیشن نہ ہو کہ کسی کو ایڈمن رائٹس آپ کے سسٹم کے اوپر نہ ملیں. اب ڈیٹا ایکسفلٹریشن ہوتی ہے، ان آتھورائز ٹرانسفر آف ڈیٹا فرام دا نیٹ ورک، جیسے کہ اسپیوناج وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے وہ ہیکرز آپ کے سسٹم سے لے کے کہیں باہر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آل آف اے سڈن ہائی آؤٹ باؤنڈ جو ٹریفک ہے آپ کا وہ بڑھ جائے گا اور اس کا والیوم بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ان یوزول ٹائمز کے اوپر ہوگا جب
آپ یوزولی آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے یا ڈیوٹی آورز نہیں ہوتے. اب یہ جو ان یوزول کمیونیکیشن ہے اس کے چینلز کو آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا, اور ان یوزول اسپائک جو ہے یہ سینسٹیوٹی ڈیٹا کی, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی کو افیکٹ کرے گا, کیونکہ یہ زیادہ تر ڈیٹا کسی ایک اسپیسیفک آئی پی ایڈریس کے اوپر جا رہا ہوگا یا ایف ٹی پی کے اوپر جا رہا ہوگا. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس آئی پی کو کانسٹنٹلی وہ پی سی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب کوئی بھی ایک نارمل آپریٹنگ سسٹم پروسیس بیہیویئر اگر آپ کا ہو جو کہ ارریگولر بیہیو کرے, یا سسٹم پروسیس آٹومیٹیکلی کریش ہونا شروع ہو جائے, یا آل آف اے سڈن آپ کا فائل ایکسپلورر کریش کرے, تو یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے سسٹم کے اندر کوئی ایک اسٹرینج چیز آ گئی ہے. اور فائل سسٹم چینجز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چینجز ہوتی ہیں فائل سسٹم کے اندر. جیسے کہ ایک وائرس آیا تھا, وہ یہ کرتا تھا کہ جتنے بھی آپ کے ورڈ ڈاکیومنٹ ہیں اس کی ایکسٹینشن چینج کرے گا اور اسے ہڈن فارمیٹ پہ کر دے گا. اب اگر اس کی ایکسٹینشن چینج ہو گئی تو فائل وہ ریڈیبل نہیں رہتی. اسی طرح یو ایس بی کے اوپر بھی آیا تھا, اور اس پی سی کے اوپر اگر آپ کوئی بھی یو ایس بی لگائیں گے تو وہ یو ایس بی بھی انفیکٹ ہو جائے گی. تو آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر فائلز ڈس اپیئر ہو رہی ہیں تو کیا وہ ہڈن موڈ میں جا رہی ہیں, یا ریزن کیا ہے کہ وہ فائلیں وہاں سے غائب ہو رہی ہیں. تو آپ کو اسے فائلز ان ہڈن کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد رجسٹری چینجز ہیں, ان آتھورائز ماڈیفیکیشنز کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ رجسٹری کے اندر کسی کو ایکسیس نہ ہو. اور آف کورس اگر کوئی ریسٹرکٹیڈ اکاؤنٹ سے آئے گا تو اسے کبھی بھی ایکسیس نہیں ملے گی آپ کے پی سی کے اوپر کسی بھی چینجز کرنے کے. اس لیے یوزرز کو آپ ہمیشہ ریسٹرکٹیڈ اکاؤنٹ دیتے ہیں, انہیں کبھی بھی فل ایکسیس والا اکاؤنٹ نہیں دیتے جس سے وہ کسی قسم کی سسٹم پہ چینجز کر سکیں. اسی طرح کوئی سسپیشس کیز آپ کے سسٹم پہ انسٹال ہو جاتی ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کی انسٹال ہوئی ہے تو وہ آپ کے پی سی کے ساتھ بوٹ کرے گی اور کوئی پرفارم کرنا شروع کر دے گی آپریشن جو کہ ایک نارمل نہیں ہے, جیسے کہ آپ کے ونڈوز ڈیفینڈر کو ڈسیبل کر دے یا بار بار آپ کے سسٹم کو ریسٹارٹ کرے. اب اس کے ساتھ آپ نے ان آتھورائز اسکیجول ٹاسکس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے یہاں پہ کمپیوٹر مینجمنٹ میں دکھایا تھا, ٹاسک مینیجر کے اندر اسکیجول ٹاسک ہیں جو کہ ایک نارمل ٹاسک ہیں, ونڈوز کے اندر ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ سارے دیکھنے ہیں کہ کیا یہ ٹاسک آپ نے ہی بنائے ہیں یا کسی اور نے بنائے ہیں, یا اس کی ریزن کیا ہے, کیا آپ اسے ریکگنائز کر رہے ہیں کہ نہیں, لاسٹ ٹائم یہ کب رن ہوا تھا, نیکسٹ ٹائم کب رن ہوگا, لاسٹ رن کے ریزلٹس کیا تھے, اور یہ کب ٹریگر ہوا تھا, ریڈی ہے کہ نہیں, اور اس میں ڈسیبلڈ کتنے. اب آپ اسے کلک بھی کریں گے تو آپ اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کوئی ٹاسک ایسے نہیں اپیئر ہو رہے ہوں جو کہ کانسٹنٹلی آپ کے پی سی سے چیزیں کہیں باہر بھیج رہے ہوں. اب اسی طرح اسٹارٹ اپ پروگرامز آتے ہیں ہمارے پی سی کے اندر جو کہ ہمارے پی سی کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں ٹاسک مینیجر میں گیا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سٹارٹ اپ ایپس نظر آ رہی ہیں. اب یہ ساری وہ ایپس ہوتی ہیں جو آپ کے سسٹم کے ساتھ بوٹ ہوتی ہیں. اب اگر آپ کسی کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے آپ اسے ڈسیبل کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹارٹ اپ کے اوپر کچھ ایسی اپلیکیشنز تو نہیں آ کے بیٹھیں جنہیں آپ ریکگنائز نہ کر رہے ہوں اور وہ کانسٹنٹلی بیک گراؤنڈ میں کچھ انفارمیشن بھیج رہی ہوں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن میلیشیس ہوسٹ ایکٹیویٹی.